اس کا معنی ہی جوڑنا ہے. جیسے اللہ کے درود نے حضور کو اللہ سے جوڑ دیا. آخری کلمہ جو لے کر جائیں گے, اللہ نے جو درود پڑھا حضور پر, اس میں اللہ نے حضور کو خود سے جوڑ دیا. حضور خدا سے جڑ گئے اس صلاۃ سے. اور اگر امتی حضور پہ درود پڑھے گا تو اللہ امتی کو مصطفیٰ سے جوڑ دے گا, مصطفیٰ کی بارگاہ سے جوڑ دے گا, فاصلے مٹا دے گا, اور حضور کی بارگاہ اقدس میں امتی کو رسائی نصیب ہو جائے گی. اس کا معمول کر لیں کہ عمر میں کثرت کے ساتھ ہر روز حضور پہ درود و سلام کو وظیفہ بنا لیں, اور کوئی رات اس کی ایسی نہ آئے جب آقا کی بارگاہ میں جب دفتر کھلے تو اس کا نام بارگاہ مصطفیٰ میں پیش نہ ہو. یہ میری درخواست ہے. میں تو مر جاؤں گا, نہیں رہوں گا. وصیت پہ آپ عمل کر گئے, آپ کی بخشش تو ہوگی, مگر آپ شاید مجھے بھی دوزخ سے بچا لیں. میرے پلے اللہ کی عزت کی قسم اور کچھ نہیں ہے سوائے آقا کی اس نوکری کے. عمر بھر یہی درس دیا ہے حضور کا سگ بن کر, یہی نوکری کی ہے حضور کا سگ بن کر, اور اس امت کو سارے راستے بھلانے کی کوشش کی ہے. گنبد خضرا کا راستہ بتایا ہے, ساری نسبتیں توڑ کر ایک نسبت مصطفیٰ کی طرف بلایا ہے, سب رشتے بلا کر ایک رشتہ مصطفیٰ یاد دلایا ہے. اور اس رشتے کو یاد کرنے کا بہتر وظیفہ درود و سلام سے زیادہ اور کوئی نہیں. اس کو وظیفہ بنا لیں. یہ وظیفہ دنیا میں بھی کام آئے گا, قبر میں بھی کام آئے گا, اور آخرت میں بھی کام آئے گا. اور آقا علیہ السلام کی پوری امت جن مصائب اور آلام میں مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ وہ مشکل وقت بھی ٹال دے گا. اب اختتام کریں وما علینا الا البلاغ کے بعد ذوق و شوق سے دل جمی سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.